حاضرین کرام، سب سے پہلے اہم بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کہتے کس کو ہے؟ دین اسلام میں، شریعت میں زکوٰۃ کہتے ہیں ہیا تملیک مال مخصوص لشخص مخصوص فرضت علی مسلم مکلف مالک نصاب۔ یہ زکوٰۃ کی اصل تعریف ہے۔ جس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی خاص مال کسی کے ملکیت میں دے دینا، کوئی خاص مال کسی کی ملکیت میں دے دینا، اور دینے والا ایک خاص شخص ہو۔ وہ کون ہو؟ وہ مسلمان ہو، مکلف ہو اور مالک نصاب ہو۔ مسلمان ہو، مکلف ہو، مالک نصاب ہو۔ اب یہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، مکلف کس کو کہتے ہیں، مالک نصاب کس کو کہتے ہیں، یہ سب تفصیلات انشاءاللہ ہم عرض کریں گے۔ حاضرین، خلاصہ کلام ساری بات کا یہ ہے کہ کوئی مسلمان جو خاص دولت کا مالک ہو، کتنی دولت ہونا چاہیے وہ عرض کریں گے، خاص دولت کا مالک ہو اور مسلمان ہو، اور وہ مکلف بھی ہو۔ مکلف کا مطلب مجنون نہ ہو، عقل مند ہو۔ اگر مجنون ہے تو اس پر کوئی چیز لازم نہیں ہے، کیونکہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی عبادت فرض نہیں ہوتی۔ تو مجنون نہ ہو، مکلف ہو، اور مخصوص مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو مخصوص مال کا معنی کیا ہے؟ مخصوص مال کا اصل معنی ہے شریعت مطہرہ نے ایسے آدمی پر زکوٰۃ فرض فرمائی ہے جو حدیث پاک کی روشنی کے مطابق وہ آدمی اتنے مال کا مالک ہو کہ اس کے پاس 20 مثقال سونا ہو، 20 مثقال سونا ہو یا 200 درہم چاندی ہو۔ مثقال اور درہم اس زمانے میں ایک گنے جانے والے اور ناپے جانے والی اشیاء کو کہتے ہیں۔ اس زمانے میں جس چیز سے کوئی چیز تولی ناپی جاتی تھی یا گنی جاتی تھی اس کو کہتے ہیں۔ تو درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں، اور دینار سونے کے سکوں کو کہتے ہیں۔ سونے کے سکے دینار کہلاتے ہیں، چاندی کے سکے درہم کہلاتے ہیں۔ تو کسی آدمی کے پاس 20 مثقال سونا ہو اور 200 درہم چاندی ہو، اس کو اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی اب جو گرام میں تولا جاتا ہے اور پیسوں میں گنا جاتا ہے، اس اعتبار سے، تو اس اعتبار سے جامع نظامیہ کے قدیم فتوے کے مطابق، آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ جامع نظامیہ حیدرآبادی نہیں، پوری دنیا کی ماشاءاللہ قدیم اسلامی جامعات اور یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے۔ قدیم، پوری دنیا میں قدیم جتنے جامعات ہیں، بڑے بڑے مدرسے ہیں قدیم، یعنی 1.5 صدی 2 صدی پرانے، ان میں سے ایک جامع نظامیہ ہے۔ اور پورے ہندوستان میں قدیم اور پرانی ہونے کے اعتبار سے دوسرے درجے میں، پورے ہندوستان میں قدیم اور پرانے اسلامی یونیورسٹیز میں دوسرے درجے میں ہے۔ تو دوسرے درجے میں مطلب پرانے ہونے کے اعتبار سے۔ اب ماشاءاللہ وہاں کی علمی شان، وہاں کے اساتذہ، وہاں کی تعلیم، اس کا کیا کہنا، ماشاءاللہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ اب جو پڑھیں گے لکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ بھئی فرق کیا ہے۔ بہرحال حاضرین کرام، تو جامع نظامیہ کے قدیم فتوے کے مطابق اگر کسی مسلمان عاقل اور مالک نصاب کے پاس، مالک نصاب کسی آدمی کے پاس اتنا سونا ہو کہ جس کو 6 تولے کہا جائے، یا اتنی چاندی ہو کہ 42.5 تولے، 6 تولے، تو 6 تولے کچھ ملی گرام ہے، 6 تولے سونا اور 42.5 تولے چاندی اگر کسی مرد یا عورت کے پاس ہے اور اس پر 1 سال گزرا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ ہر آدمی زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مطلب دینا اس پر فرض نہیں ہے۔ پھر فرض کس پہ ہے زکوٰۃ؟ جس آدمی کے پاس 6 تولے سونا ہو، 42.5 تولے چاندی ہو، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس پر 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ 1 سال گزرنے سے پہلے زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ 6 تولے سے کم اگر سونا ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔
42.5 تولے چاندی سے کم ہو تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ ایک بات ہوئی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مان لیجئے کہ کسی آدمی کے پاس 6 تولے سونا ہے اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے تو بھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہے. کسی کے پاس سونا کچھ نہیں ہے مگر 42.5 تولے چاندی یا اس سے بڑھ کے چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. 2 مسئلے ہوئے نصاب کے متعلق، مطلب اس کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. تیسری بات، اگر کسی آدمی کے پاس مان لیجئے کہ سونا بھی نصاب کے مطابق نہیں ہے یعنی 6 تولے نہیں ہے، چاندی بھی نصاب کے مطابق نہیں ہے یعنی 42.5 تولے نہیں ہے، مان لیجئے 1 تولہ سونا ہے اور 5 تولے یا 2 تولے یا 1 تولہ یا پھر 1 گرام بھی چاندی ہے، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 6 تولے سونا بھی نہیں ہے، 42.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، سونا 1 تولہ ہے یا اس سے کم ہے یا پھر چاندی 1 تولہ 2 تولے 5 تولے بہرحال اس سے کم 42.5 سے کم ہے، 1 گرام بھی چاندی کیوں نہ ہو سونے کے ساتھ تو بھی زکوٰۃ فرض ہے. ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، سونا اور چاندی دونوں جمع ہو جائیں اور نصاب تک نہ پہنچے. سونا اور چاندی نصاب تک پہنچنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ 1 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ چاندی ہے. 1 تولہ سونے کی قیمت اس وقت 56,000 روپے، اگر ہم فروخت کرنا چاہ رہے ہیں تو قریب 56,000 روپے ہے، اور اگر ہم نیا سونا خریدنا چاہ رہے ہیں تو قریب 63,000 روپے ہے اس مقدار سے. تو آپ دیکھیے کہ 1 تولہ سونے کی مقدار میں 42.5 تولے چاندی خرید سکتے ہیں. 42.5 تولے چاندی کی پوری قیمت بھی ملا لیں تو شاید 35-36 ہزار یا اس سے کچھ کم میں چاندی خریدی جا سکتی ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک نصاب کو پہنچے، ٹھیک، یعنی ہے سونا 1 تولہ مگر اس کی قیمت کتنی بن رہی ہے؟ 42.5 تولے چاندی کی قیمت سے بڑھ کے ہو رہی ہے، تو چاندی کا نصاب بن رہا ہے نا، تو اب سونے کے ساتھ تھوڑی چاندی بھی اگر رہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 3 مسئلے ہوئے. اور ایک مسئلہ بھی وہ یہ ہے کہ سونا ہے مگر جیسا کہ ہم نے ابھی کہا چاندی نہیں ہے، سونا 1 تولہ ہے، 2 تولے ہے، 5 تولے ہے، 5.5 تولے ہے مان لیجئے، مگر چاندی 1 گرام بھی نہیں ہے بلکہ اس سے کم بھی نہیں ہے. پہلے جو ہوتے تھے آنے ہوتے تھے 16 آنے، تو 16 آنے میں سے 1 آنا چاندی بھی نہیں ہے، اور سونا 1 تولہ ہے، کچھ بھی چاندی نہیں ہے، تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے. سونا ہے مان لیجئے کہ 1 تولہ، آدھا تولہ یا پھر 5.5 تولے یا 6 تولے سے کچھ کم اگر ہے سونا، صرف سونا ہے باقی کچھ نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے. کب؟ جبکہ وہ 6 تولے تک نہ پہنچے، اس سے کم ہونے کی صورت میں. یہ ایک مسئلہ ہوا. حاضرین، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے کا مسئلہ ہے یہ، لیکن فرض ہونے کی کیا صورت تھی وہ اس سے پہلے ہم نے بتا دیا. یعنی 1 تولہ سونا ہے اور تھوڑی سی چاندی ہے، تو 1 تولہ جو سونا ہے وہ 42.5 تولے چاندی کی قیمت کا ہے، چاندی ساتھ میں تھوڑی ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی. چاندی اگر کچھ بھی نہیں ہے اور صرف 1 تولہ سونا ہے یا 2 تولے سونے ہیں تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ نصاب زکوٰۃ کے متعلق مسائل ہیں. ایسے اور بہت سارے مسائل اسی میں بنتے ہیں. اب ہم اس نصاب کے بارے میں ہی گفتگو کریں گے تو ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، آگے کے مسائل نہ بول سکیں گے نہ سمجھا سکیں گے. اب غور کریں دین اسلام کتنا گہرا ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب ہم سمجھ رہے ہیں کیا ہے اسلام، کچھ بھی نہیں ہے، خالی نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے لینا، مسئلہ ختم ہو گیا. ہر بات میں باریکی ہے جناب، ہر بات میں دقت ہے، دقیق مسائل ہیں. ان سب کو سمجھنا، ایسے ہزاروں لاکھوں مسائل جاننے والے علماء ہوتے ہیں.
لوگ علماء بولے تو کیا سمجھے، ارے ان کو کیا آتا جی، ان کو خالی نماز پڑھانا رہتا، اتنا ہی ہے مسئلہ بولتے، یا یہ بولتے وہ نماز پڑھا لیتے، عید کی نماز پڑھا لیتے، جمعہ کی نماز پڑھا لیتے، اور کیا کرنا رہتا ہے ان کو. بہت آسان سمجھ لیے ہیں لوگ، دین کا علم آسان سمجھ لیے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے. آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا ماشاءاللہ دین کا علم کتنا گہرا ہے. جتنا علم دین کا گہرا ہے کوئی علم اتنا گہرا نہیں ہے، اتنا علم کوئی اور گہرا نہیں ہے. تو بہرحال یہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوتا ہے، کس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یہ ایک مسئلہ تھا، اس میں چند شقیں ہم نے آپ کو بیان کی. اب دوسری صورت وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس 6 تولے سونا بھی ہے، 42.5 تولے چاندی بھی ہے، لیکن 1 سال نہیں گزرا. ماہ ربیع الاول شریف میں جیسے شادیاں ہوتی ہیں، لوگوں کی شادی ہو گئی، ان کے پاس 6 تولے سونا بھی ہے، 42.5 تولے چاندی بھی ہے، دونوں بھی جمع ہو گئے. تو جب تک پھر ربیع الاول کی وہ تاریخ نہیں آئیں گی تب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. جبکہ رمضان بیچ میں آ جاتا، ربیع الاول کے 6 مہینے میں رمضان ہے، تو رمضان آنے پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، بلکہ ہم نے جب سونا خریدا یا پھر ہمارے پاس جو سونا آیا تحفے میں یا چاندی زیور آئے، اس کے 1 سال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 1 سال گزرنے پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب مان لیجئے کہ کل 1 سال ہونے والا ہے اور آج آپ کے پاس سے وہ سونا چاندی سب چلے گیا. اب چلے گیا مطلب آپ نے بیچ دیا یا کسی کو تحفے میں دے دیا یا کچھ بھی کر لیا، تو وہ ختم ہو گیا، پھر وہ پیسے بھی خرچ ہو گئے. تو اب آپ پر اگلے دن زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ نصاب کے مالک ہی نہیں ہیں، آپ کے پاس نصاب ہی نہیں ہے. 1 سال گزرنا شرط ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. 1 سال نہیں گزرا زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے. اور ایک اہم مسئلہ ہے یہاں پہ، یہ بھی آپ سمجھ لیجئے، فقہاء اکرام نے لکھا ہے، علماء دین نے لکھا ہے، قدیم زمانے کے حضرات نے. یہ میرے پاس کتاب ہے نور الایضاح، دیکھنے کے لیے بہت مختصر کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، بہت سارے مسائل اس میں جمع ہیں. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا جاتا ہے، سال گزر گیا زکوٰۃ فرض ہو گئی، سال گزر گیا زکوٰۃ فرض بھی ہو گئی، لیکن وہ آدمی نے اپنا سارا نصاب کا مال، یعنی 6 تولے سونا، 42.5 تولے چاندی، سب کا سب کسی کو دے دیا، تحفے میں دے دیا، ہبا کر دیا. تو دینے پر پورا مال اس کا گویا کہ چلا گیا، تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوں گی، اگرچہ کہ 1 سال گزرا ہے، مگر چونکہ اس کے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے اور جو مال اصل تھا وہ بھی چلا گیا، اس لیے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو خیر حاضرین کرام، یہ زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ کے متعلق چند اہم باتیں ہیں. ان میں سے اور ایک اہم مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھ لینا چاہیے. اب ہوتا کیا ہے، مولوی صاحب نے نصاب بیان کر دیا کہ بھئی 6 تولے سونے ہونا اور 42.5 تولے چاندی ہونا. اگر سونا اور چاندی اس مقدار میں کسی کے پاس ہے، 1 سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے، ایسا کہا جا رہا ہے. تو اب ہوتا کیا ہے، دیکھیے، بعض لوگوں کے پاس 1 تولہ سونا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ان کے پاس تقریباً 50,000 روپیے کیش ہوتا ہے، 50,000 روپیے کیش ہوتا ہے. سونے کی مقدار اگرچہ کہ نصاب کو نہیں پہنچ رہی ہے، یعنی 6 تولے تک نہیں جا رہی ہے، تو سونے پہ تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے، صرف سونے پر. لیکن یہ 50,000 روپے جو کیش ہے، اس کی قیمت 42.5 تولے چاندی سے بڑھ کے ہے پیسہ، مگر قیمت اس کی 42.5 تولے چاندی سے بڑھ کے ہے. تو اب چونکہ اس کے پاس زکوٰۃ کا مال موجود ہے پیسے کی شکل میں، نہ سونے کی شکل میں ہے نہ چاندی کی شکل میں ہے، بلکہ پیسے کی شکل میں، اب چاندی کے مقدار نصاب کی قیمت ہے، بلکہ اس سے بڑھ کے، تو اب اس پہ وہ کیش پر بھی زکوٰۃ ہوں گی، وہ سونے پر بھی زکوٰۃ ہوں گی. یعنی وہ سونے کو بھی کیش میں شامل کر لیا جائے گا اور دونوں پر زکوٰۃ ہوگی. ایک صورت ہوگی. اور ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، مان لیجئے کسی کے پاس چاندی کچھ نہیں ہے اور 1 پیسہ بھی نہیں ہے، صرف 1 تولہ سونا ہے. وہ 1 تولہ سونا 6 تولے کی مقدار یعنی نصاب تک نہیں پہنچا،
اب اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے اور چاندی بھی نہیں ہے۔ پیسہ کس مقدار میں ہونا؟ یا تو چاندی کی قیمت میں ہونا، یعنی چاندی کے نصاب کی قیمت میں ہونا، یا سونے کے نصاب کی قیمت میں ہونا، 6 تولے سونے کے برابر پیسہ ہو، یا پھر 42.5 تولے چاندی کے برابر پیسہ ہو تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اس صورت میں وہ جو کم سونا تھا وہ بھی اس میں شامل کر کے سونے کی قیمت یہ 50,000 کیش، وہ 53 اور یہ 50 ملا کے پورے 1,03,000 کی زکوٰۃ دینی پڑیں گی۔ پیسہ نہیں ہے، کچھ بھی، چاندی بھی نہیں ہے، صرف 1 تولہ سونا ہے، تو اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر کب کس صورت میں فرض ہوتی ہے، یہ اہم ترین چند مسائل ہیں، اور بہت مسائل ہیں۔ اب ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ اب حاضرین کرام، اور ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر فرض ہے کہ جو تجارت کے لیے ہو، کوئی بھی شے، ایک تو سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے ہمارے پاس، مان لیجئے کہ زمین ہے یا پھر کوئی اور سامان ہے فلاں، تو ایسی کوئی بھی چیزیں وہ اگر تجارت کے لیے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے، تجارت کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں سمجھنے کے لیے مثال دوں گا آپ کو کہ ہمارے پاس مان لیجئے کہ ایک 10 ہیرے ہے اور ایک 10 موتی ہے، الگ الگ قسم کے۔ کیوں لیے بھائی؟ شوق ہے، خواہش ہے، قیمتی چیز ہے، خرید کے رکھے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہمارے پاس یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہیرے جواہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، سونے چاندی پر زکوٰۃ فرض ہے، ہیرے جواہر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ آپ کتنے بھی رکھ لو، 40 رکھ لو، 400 رکھ لو آپ، لیکن ہیرے جواہر پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن وہی ہیرے جواہر آپ بیچنے کے لیے، بزنس کے لیے خریدے تو اب اس پہ 1 سال گزرے تو زکوٰۃ فرض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اب ہیروں کا کاروبار کرنے والا آدمی کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہوتا، تو اس کو تو پھر کروڑوں روپے کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کیونکہ وہ اربوں کی قیمت کے ہوتے ہیں، کروڑوں روپے اس کے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں۔ تجارت کے لیے خریدیں تو، لیکن اس پہ 1 سال گزرنا بھی ضروری ہے۔ اس پر مطلب وہی ہیروں پر، وہی جواہر پر، وہی سونے پر نہیں، بلکہ وہ سمجھ لیجئے کہ اس کا کیش بدل رہا ہے، کیش سے ہیرے بن رہے ہیں، ہیرے سے کیش بن رہا ہے، اسی میں بدل ہو رہا ہے، تو اس صورت میں ہے۔ ہاں مان لیجئے کہ آپ نے بزنس کیا، 6 مہینے تک ہیرے چاندی وغیرہ کا بزنس کیا، اور وہ پورے پیسے جتنے آپ کے بزنس کے تھے سب ختم ہو گئے، کچھ بھی کر مان لیجئے خرچ ہو گئے، کچھ بھی ہو گئے، تو اب وہ ہیرے آپ بیچنے کے لیے نہیں رکھے، اب وہ سمجھے کہ نہیں میں اپنی ذات کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ 6 سال گزرنے سے پہلے اس سے جو نفع آیا تھا، پیسے آئے تھے، وہ سب ختم ہو گئے، لیکن چند ہیرے تھے وہ آپ نے اپنے لیے رکھ لیے، تو اب سال نہیں گزرا ابھی، اس وجہ سے آپ نے بیچنے کی، خریدنے کی نیت بھی ختم کر دی، تو اب اس صورت پر آپ کو زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہوگی۔ اب حاضرین کرام، جو میں نے عرض کیا ہے کہ بعض اوقات تجارت کی نیت کرنے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس کی اور ایک مثال آپ کو دوں گا میں۔ تجارت کی نیت نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، سونے چاندی کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، سونا چاندی ہے تو آپ تجارت کے لیے رکھو، اپنے لیے رکھو، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ 6 تولے سونا، 42.5 تولے چاندی ہو تو زکوٰۃ فرض ہے 1 سال گزرنے پر، چاہے آپ تجارت کے لیے رکھو، اپنے لیے رکھو۔ اس کے سوا باقی جو چیزیں ہیں ان میں تجارت کی نیت ہو تو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی، یہ قاعدہ ہے۔ اب اس کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے۔ ایک صاحب کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کمائی اچھی ہو رہی ہے، ہر سال میں 1 گھر لے رہے ہیں، ہر سال میں 1 گھر لے رہے ہیں، ہر سال میں 1 گھر لے رہے ہیں۔ کس کے لیے لے رہے ہیں جناب؟ کہ زمین لے لیا، گھر لے لیا، فلاں کر لیا، اس طرح کے مشورہ، وہ اس طرح کی بات پیش کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے خریدا ہے، یا اپنے بچوں کے لیے خریدا ہے، یا اپنی بیوی کے لیے خریدا ہے، یا اپنے والدین کے لیے خریدا ہے، تو وہ کتنے بھی زمین خریدنے دو، ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ وہ زمین پر مان لو ان کے پاس 100 ایکڑ کھیت ہو تو بھی ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، مگر 1 ایکڑ کھیت ہے، ارادہ یہ ہے کہ اس کو میں بیچنے کے لیے لے رہا ہوں، تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔
تو نیت پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، نیت پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، یہ اہم مسئلہ ہے۔ مگر ہر صورت میں وہ سب چیزوں پہ سال گزرنا ضروری ہے۔ مان لیجئے آپ نے ایک 10 ایکڑ زمین خریدی تھی اور 1 سال گزرنے سے پہلے سب بیچ دی، خریدے تھے اسی نیت سے کہ بیچنا ہے، مگر اس سے پہلے آپ نے سب بیچ دیا، اب سال گزرنے سے پہلے آپ کے پاس 1 گز زمین بھی نہیں ہے تو زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو سال گزرنا ضروری ہے، تجارت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ یہ کس کے لیے؟ سونے چاندی کے علاوہ باقی سب چیزوں کے لیے، اور پیسوں کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ سونے چاندی کا حکم کیش پر لگتا ہے، چاہے وہ سکے ہو، نوٹ ہو، جو بھی ہو، کیش پر سونے چاندی کا حکم لگتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس حکومت سے ہم کو جو پیسے دیے جاتے ہیں کہ یہ 100 روپیے، یہ 500 روپیے، یہ فلاں روپیے، یہ سارے پیسے حکومت اس بات کا وثیقہ اور ضمانت لے کر دیتی ہے، آپ اگر ہم کو یہ پیسے دیں گے تو یہ 500 روپے کی قیمت میں ہم آپ کو چاندی دیں گے۔ وہ کاغذ کی جو ویلیو ہے وہ چاندی اور سونے کی ویلیو ہے، اس لیے کیش پہ زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ کاغذ پہ کبھی بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کاغذ پہ کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ اور یہ جو پیتل، تانبے، اسٹیل کے سکے ہیں، یہ سکوں پہ بھی کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، چاہے وہ 5 روپے کے ہو، 10 روپے کے ہو، 1 روپے کے ہو، ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مگر حکومت یہ وثیقہ دے رہی ہے کہ یہ جو قیمت ہے، اس قیمت کے بدلے میں ہم آپ کو اتنا سونا دیں گے، اتنی چاندی دیں گے۔ یہ وثیقے کی بنیاد پر، یہ بھروسہ دلانے کی بنیاد پر وہ سونے چاندی میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے زکوٰۃ کا۔ جی 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 ابھی عرض کروں گا۔ اب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھا سوال کرے آپ۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 6-8 مکان ہیں اور اس کے کرائے آ رہے ہیں، تو کرائے پہ بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ مکان پہ زکوٰۃ فرض ہے نہ کرائے پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ وہ کرایہ ہم بینک میں جمع کر رہے ہیں یا ہمارے پاس جمع ہو رہا ہے، اور جمع کرتے 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 42.5 تولے چاندی کی قیمت تک وہ کرایہ پہنچ گیا، یعنی 35,000 روپئے، 34,000 روپئے کچھ لگ بھگ ہوتے ہیں۔ اس مقدار میں کرایہ اگر پہنچ گیا، پھر اس پہ 1 سال گزرا، تو اب وہ کرائے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ وہ کرایہ آتا رہا، ہم اپنی ضرورتوں کے لیے خرچ کرتے رہے، کچھ بھی بچا نہیں رہا، 1 مہینے کا آیا چلے گیا، 2 مہینے کے جمع ہوئے، تیسرے مہینے میں ختم ہو گئے۔ مان لیجئے کہ 11 مہینے کے پیسے جمع ہوئے، 30-35 نے 60,000 روپے بھی جمع ہو گئے، مگر 12 مہینے ہونے سے پہلے ختم ہو گئے، اب زکوٰۃ نہیں ہے فرض۔ 1 سال گزرنا ضروری ہے، چاندی کے نصاب کی مقدار میں پہنچنا ضروری ہے۔ اس صورت میں کرائے پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ کرائے پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ ذاتی اپنی زمین پر، نہ ذاتی اپنے گھر پر، نہ ذاتی اپنی ملگی پر، کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن وہ ملگی، وہ گھر، وہ زمین بیچنے کے لیے ہم خرید رہے ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ریئل اسٹیٹ۔ ریئل اسٹیٹ کا جو کاروبار ہوتا ہے وہ کاروبار کی نیت سے خرید رہے ہیں، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اور ایک اہم مسئلہ یہ بھی آپ سمجھ لیجئے اسی خریدنے بیچنے کے بارے میں، کسی آدمی نے مان لیجئے 2 گھر خریدے، ان کی نیت ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، خرید رہا ہوں، بیچوں گا، لیکن ان کا ارادہ یہ ہے کہ قیمت اچھی آ گئی تو بعد میں دیکھیں گے، فی الحال تو لے کے رکھ لیں گے۔ ایسی نیت سے بھی لوگ خریدتے ہیں، تو ایسی زمین پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ ان کا ارادہ بزنس کا نہیں ہے، ان کا یہ ارادہ ہے کہ میں اپنی چیز خرید کے رکھ رہا ہوں، محفوظ، پیسہ محفوظ کرنے کے لیے، جب اچھی قیمت آئے گی تب بیچ دوں گا۔ تو یہ بزنس کا ارادہ یہاں پہ نہیں ہے، تجارت کی نیت یہاں پہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے ایسے مال پر یا ایسی زمین پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اب اور ایک مسئلہ ہے، وہ شرط زکوٰۃ کے لیے، جیسے تجارت کی نیت ضروری ہے کوئی بھی چیز کے لیے، ویسے ہی ایک شرط یہ بھی ہے کہ حاجت اصلی سے زیادہ ہو، حاجت اصلی سے زیادہ ہو، اپنی ضرورت سے بڑھ کر ہو۔ کیا مطلب ہے ضرورت سے بڑھ کر؟ مثال کے طور پر مکان ضرورت میں شامل ہے، کتنے بھی کیوں نہ ہو، شریعت نے اس کو ضرورت میں رکھا ہے، ہم نہیں، ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز ضرورت کی، کوئی چیز ضرورت کی نہیں ہے نہیں سمجھ سکتے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے دین نے، شریعت نے کہا کہ مکان ضرورت ہے، تو آپ جس مکان میں رہتے ہیں یا آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہے
اس کی قیمت ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں روپے کی بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ ضرورت کی چیز ہے اس لیے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ حاجت اصلی سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ اب حاجت اصلی میں کیا چیزیں شامل ہے؟ ایک تو مکان ہے، دوسرا سواری ہے، تیسرا لباس ہے، اور باقی چیزیں ہیں۔ اس لیے حاضرین، اگر مان لیجئے کسی آدمی کے پاس 2 کار 6 ٹو ویلر ہے، مان لیجئے کسی کے پاس ایک ہی آدمی ہے، 2 کار ہے، 6 ٹو ویلر ہے، وہ ایک آدمی کبھی یہ گاڑی لے کے نکلتا ہے، کبھی وہ گاڑی لے کے نکلتا ہے، کبھی کار لے کے نکلتا ہے، وہ سب چیزیں شریعت میں زکوٰۃ کے حق میں، حاجت اصلی میں، ضرورت میں، زکوٰۃ کے حق میں۔ پھر قربانی کا مسئلہ الگ ہو جاتا، قربانی کا حکم الگ ہے، قربانی واجب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کب ہوتی ہے، وہ ایک حکم الگ ہے۔ لیکن ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہم نے بیچنے کے لیے نہیں لی ہے، 6 گاڑیاں بھی ہمارے پاس کیوں نہ ہو ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، 6 مکان بھی ہمارے پاس کیوں نہ ہو ان پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جب تک کہ تجارت کی نیت نہ کرے۔ اب جیسے آج کل بہت سارے لوگ ماشاءاللہ یہ بھی کاروبار کرتے ہیں کہ کار خریدتے ہیں بیچتے ہیں، 2 ویلر خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو ان کے پاس 1 سال تک جتنے 2 ویلر ہیں، جتنے گاڑیاں ہیں، کار ہیں، یا وہ کاروں کی قیمت ایک بیچے دوسری آ گئی، ایک بیچے دوسری آ گئی، یعنی پیسہ اس میں روٹیشن ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ ایک کار کی قیمت پہلے لگائے تھے اور اس میں منافع کرتے کرتے 2 خرید لیے، یا تو کاروں کی شکل میں، یا وہی پیسہ جو ہم نے تجارت میں لگایا تھا پیسے کی شکل میں ہے، تو وہ سب ایک نصاب بنتا ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہوں گی۔ تو جب سال گزرتا ہے تو دیکھا جائے گا ہمارے پاس کاریں کتنی ہیں اور ہمارے پاس پیسہ کتنا ہے، وہ کاروں کی قیمت اور یہ پیسہ سب ملا کے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو بیچنے کا حکم الگ ہے، اپنی ذات کے لیے لینے کا حکم علیحدہ ہے۔ اب مان لیجئے کہ گھر میں اتنا سامان ہے، ضرورت کا ہی نہیں ہے، تو وہ سامان کی قیمت اگر ملا دی جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، لیکن وہ چیزیں زکوٰۃ میں شامل، نصاب میں شامل نہیں کی جائیں گی جو ضرورت سے، حاجت اصلی سے بڑھ کے نہیں ہوتی۔ یہ اہم چند مسائل ہیں جو زکوٰۃ فرض ہونے نہیں ہونے کے متعلق ہے۔ اب حاضرین کرام، زکوٰۃ فرض کس پہ ہوتی ہے؟ ایک تو مالدار ہونا ضروری ہے۔ مالدار کا مطلب ہم نے ابتدا میں بتا دیا، جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق کسی آدمی کے پاس 6 تولے سونا یا اس کی قیمت، 42.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت اگر موجود ہے اور 1 سال گزرے تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ آدمی عقل مند ہو۔ مجنون ہے، ایک پاگل ہے، کروڑوں کی اس کے پاس جائیداد ہے، چونکہ وہ پاگل ہے اس لیے اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ کوئی چیز فرض ہونے کے لیے ہوش، عقل، خرد کا ہونا ضروری ہے، اسی لیے مجنون پر نماز بھی فرض نہیں ہے، مجنون پہ روزہ بھی فرض نہیں ہے، تو عقل ہونا ضروری ہے۔